السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، نئے سے نئی چیزیں جو ہیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ گینگ انہوں نے تیار کیا ہے سوشل میڈیا کا، وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھتا، اور پھر جب ان کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے انہیں جواب تو دینا بنتا ہے ہم لوگوں کا، اس لیے ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ اب جو نئے کردار آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں وہ آئے ہیں جی ان کے لائیو سیشن میں کہ یہ مہدی علی کاظمی کے رشتہ دار ہیں۔ اب وہ آ کے جناب دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ ویڈیو سب ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہیں، وہ چہرے بھی سامنے سیف ہیں، کیونکہ جب ضرورت پڑی تو وہ ظاہری سی بات ہے عدالت میں پیش کیے جائیں گے کہ یہ لوگ تھے جی تو بیٹھ کے جو ہے وہ تھریٹ دیتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے مہدی علی کاظمی کو، ان کی فیملی کو۔ ایسے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں جی، ہم ہوتے ظہیر کی جگہ تو ٹھوک دیتے، ہم ہوتے تو ٹھوک دیتے۔ تو وہ ساری ویڈیوز، وہ ساری چیزیں، وہ چہرے، وہ ساری جو ہیں وہ سیو ہو گئی ہیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جو ان کی پلاننگ ہے جو ہم تک پہنچی ہے کہ 24 اکتوبر اور 27 اکتوبر میں یہ کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب ان کا وہ والا حساب ہونے والا ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو یہ اب میرے خیال سے ہٹ کرنے والے ہیں ظہیر کو یہ کوئی نقصان پہنچائیں گے، یا ان کی جو پلاننگ آگے جو ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کی گفتگو سن کے جو ہم تک رپورٹس پہنچی ہیں وہ یہی پہنچ رہی ہیں کہ کیونکہ بچی تو اب چلی گئی سیف ہینڈز میں، ٹھیک ہے، اور اب ظہیر جو ہے اس کو یہ ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور کیس کو نیا رخ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، نئے رشتہ دار سامنے لے کر آ رہے ہیں جو شکل سے ہی نہیں لگتا کہ وہ مہدی علی کاظمی کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک نسل ہوتی ہے، ایک رنگ ہوتا ہے، ایک گفتگو ہوتی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اور پھر اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں جی ہم محلے دار ہیں، ہم ان کو 15 سال سے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہت ہی غلیظ ترین باتیں، بہت ہی وہی جو ان کا ایک لیول ہے نا، وہی میری بات جو مشہور بھی ہوئی ہے کہ گٹن میں جتنا مرضی آپ عطر ڈال لیں تو وہ بدبو تو کم نہیں ہو سکتی، آپ جو مرضی کر لیں۔ حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اگر صحافی کی طرح اس چیز کو رپورٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، صحافی جو سچا صحافی ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ظلم کے لیے بات کرتا ہے، مظلوم کے لیے بات کرتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ اگر تم اتنے سنسیئر ہوتے، اگر تم نے کوئی ہسٹری پڑھی ہوئی ہوتی ان کیسز کی، تو شاید آج ہماری سب میں تم لوگ بھی شامل ہوتے، لیکن تم کسی اور مقصد کے لیے کام کر رہے ہو، اس لیے تو تم 8 سے 10 لوگ ہو۔ باقی تو جتنا 22 کروڑ عوام بیٹھی ہے اس کی تم لانتیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارے نصیبوں میں لکھی گئی ہیں۔ تو اب ان کی جناب نئی پلاننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ باقی تو سارے آہستہ سلپ ہو رہے ہیں، جو ان کی ٹیم کے بندے تھے وہ جب دوسری جگہ انٹرویو دیتے ہیں تو وہ ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے جو انہوں نے نکالنا ہوتا ہے، وہ بول دیتے ہیں ہاں یار زیادتی ہو گئی یا کچھ اس طرح ہو گئی۔ بہت سے ایسے ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کے منہ سے یہ لفظ نکل جاتے ہیں۔ تو وہ آپ کے سامنے حالات ہیں جو بھی ہیں، آہستہ لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دکان تو چلانی ہے نا، دکان چلانی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، نئے رشتہ دار اور نئے محلے دار لے کر آگے۔ ان کے اوپر تو پابندی لگ گئی کہ بھائی تم نے ان کے خلاف بات نہیں کرنی، بچی کے خلاف بات نہیں کرنی، مہدی صاحب کے خلاف بات نہیں کرنی۔ تو یہ ایک ہی شکل کے تقریباً سارے جمع کرتے ہیں اور ان کو شام کو 1 گھنٹہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ساری پلاننگ کر کے اور وہی جو اندر دل کا غبار ہے وہ نکالتے ہیں۔ پھر یہ شروع ہوں گے اب یوٹیوبرز کے اوپر۔ تم بھائی 7 لوگ 8 لوگ مل کے جن کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے، تم جو مرضی کہتے رہو، کسی صحافی کو، کسی وکیل کو، چاہے کسی یوٹیوبر کو، تمہاری بکواس سن ہی کوئی نہیں رہا۔ اس کا اندازہ تمہیں خود بھی اب اپنے جو تمہاری گفتگو ہوتی ہے اس کی ریٹنگ سے، اس کے ویوز سے تمہیں پتہ چل گئی ہوگی کہ اب تمہیں کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، جو گند تم لوگ بکتے ہو۔
تو ہمارے چینل کی طرف سے جو اس وقت مشورہ ہے اپنا مہدی علی قاسمی بھائی کو وہ یہ کہ ایک تو بچی کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے، زیادہ سے زیادہ بڑھا دی جائے، پھر اس کے بعد جو یہ اب گیم کھیلنے والے ہیں، کیونکہ کیس ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کیس ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہا ہے، تو یہ اب جو ہے ظہیر کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں سے تاکہ ایک نیا ٹرن دے سکیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس حل نہیں، اور یہ لوگ تو کچھ بھی کر دیں گے اپنے بچاؤ کے لیے، لیکن ایم ایل او پھر بھی ہو کے رہنا ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں تو وہ تو ہوگی رہنی ہے، کیونکہ مہدی علی کاظمی نے سوچ لیا ہے کہ چاہے اس کیس میں میری جان چلی جائے، چاہے اس میں مجھے کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں پاکستان کی بچیوں کا جو مستقبل ہے وہ بالکل محفوظ بنا کے جاؤں گا۔ جب انسان ایسا ارادہ کر لیتا ہے، ایک پکا ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کو اپنی موت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو آپ بے شک جو مرضی کریں، کالے پیلے نیلے ٹکے لگانے والے، چھولے بیچنے والے، مولی گاجر جو ہے وہ بیچنے والے لا کے بٹھا دیں، اور جو مرضی وہ کمنٹس کرتے رہیں، جس مرضی پہ کرتے رہیں، اور وہ اتنے سٹوپڈ لوگ ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ اگر کیمرے پہ آ رہے ہیں یا اپنی شکلیں دکھا رہے ہیں تو وہ بھی سب کچھ سیف ہو رہا ہے، کیونکہ آپریٹ تو کیا جا رہا ہے نا۔ جیسے آپ لوگوں کی ٹیم ہے، جیسے آپ لوگوں کا گروہ ہے، اسی طرح سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا گروہ بھی ہے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے کی ٹیم بھی ہے۔ تو ہم تو لازمی سی بات ہے شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم گروہ ہیں، ہم ایسا گروہ ہیں جو اس ناپاکی کو جو ہے پاکستان سے ختم کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ سارے آپ لوگوں کے فیسز، آپ لوگوں کی باتیں، وہ بے شک آپ بعد میں ایڈٹ کر دیں، وہ بے شک آپ بعد میں 20 منٹ کی وائس ایڈٹ کر دیں یا 10 منٹ کا کلپ کاٹ دیں، وہ سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ایسے ایسے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کرتے، وہ کیمرہ کیپچر سے کر لیتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ لوگ جو مرضی لگے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، تو وہ تمام شکلیں سیف ہیں، تمام لوگ سیف ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور وقت آنے پہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اعلیٰ حکام کو دیا جائے گا جی یہ لوگ تھے بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے اور کھلا جو ہے دھمکیاں دیتے تھے مہدی علی کاظمی کو، اور ایسے ایسے الٹے سیدھے مشورے دیتے تھے، اور کوئی بھی اگر واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ لوگ ملوث ہوں گے۔ سیدھی سی بات ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، فلاں کے لیے اس نے یہ بات کر دی، فلاں کے لیے اس نے یہ بات کر دی، فلاں وکیل کو یہ کہہ دیا، فلاں اس کو یہ کہہ دیا۔ میں نے بہت دن پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا اور اس میں میں نے کہہ دیا تھا کہ برائے مہربانی تمام لوگ جو مہدی علی کاظمی کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں ان سے گزارش کی ہے کہ یہ لوگ آپ سے انٹرویو لینا چاہیں یا کچھ بھی کرنا چاہیں تو ان کو اپنے پاس بھی نہ جو ہے نا بھٹکنے دیا کریں۔ بالکل اس کی وجہ یہ ہے، یہ آپ سے انٹرویو تو کر لیں گے یاری دوستی میں، محبت میں، عزت دے کے، پھر اس کے اندر سے آپ کے مطلب کی چیزیں نکال کے اس کو ایڈٹ کر کے پھر یہ دنیا کو دکھائیں گے۔ مطلب مینٹالٹی ہے، گندی مینٹالٹی ہے نا، اس کو آپ چینج تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان سے جو ہے نا کنارہ اختیار کریں۔ کوئی کہتا بھی ہے تو کتوں والی اس کی حالت کیا کریں کہ بھائی تیری جرت کیسی ہوئی ہے مجھے فون کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو کام کر رہے ہیں اور جو غصے والے لوگ ہیں جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں بالکل سیریس ہو کے دل و جان سے، وہ ان کے پاس بھائی آتے بھی نہیں ہیں، ان کو کال بھی نہیں کرتے کہ آپ کی ہم رائے چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسی سننے کو ملنی ہے کہ ساری زندگی یاد کریں گے۔ تو برائے مہربانی وہ تمام لوگ جو انٹرویو دے دیتے ہیں یا کچھ ہیں، ان لوگوں سے کنارہ کریں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کی ہی انٹرویو میں سے یہ باتوں کو جوڑ کے جو ہے ٹیمپر کر کے اور عجیب طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیں گے، اور یہ انہوں نے مثالیں بھی پیش کی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بعد میں آ کے بیچارے یوٹیوبر صحافی انہوں نے آگے کہا نہیں بھائی ہم نے یہ نہیں کہا تھا، یہ بات ایسے ہوئی تھی۔ تو جب یہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ یہ گندے لوگ ہیں، فساد ڈالنے والے لوگ ہیں، تو آپ لوگ ان سے بچیں۔ آپ کیوں ملتے ہیں؟ نہ ملیں نا۔ مجھے آئے نا کبھی کوئی فون کہ آپ سے بات کرنی ہے کیس پہ، مجھے نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ریکارڈ کر رہے ہیں یا سیو کر رہے ہیں تو وہ ان کو جو توازے میں کروں گا وہ انشاءاللہ ان کو ادھر ہی مل جائے گی انہی کی ریکارڈنگ میں۔ تو یہ تھی جی اپڈیٹ کہ اب انہوں نے نیا جو ہے وہ کٹا، ہماری زبان میں کہتے ہیں نیا کٹا کھول لیا ہے۔ تو اس میں جناب محلے دار بھی اور رشتہ دار بھی پتہ نہیں کہاں سے نکال کے کالے پیلے نیلے
لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ان کی پلاننگ ہے جی. 24-27 میں دیکھیں اب اللہ کرے کہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مجرم کو سزا دی جائے, اس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو گناہ کیا ہے وہاں تک اس کو سزا ملنی چاہیے. تو وہ تو کھلے تھریٹ دے رہا ہے, اب تو خیر بند کر دے گا, لازمی سی بات ہے کہ کیونکہ مہدی بھائی نے جو ہے وہ موبائل ہی جج صاحب کو دکھا دیا. وہ لوگ اس کا بھی مذاق اڑا رہے تھے, وہ یہ مذاق اڑا رہے تھے, ان کا بھی وہ لائیو لوگوں کے پاس سیف پڑا ہوا ہے کہ جی وہ ڈر گئے ہیں, اتنی سی بات پہ ڈر گئے ہیں, وہ اس پہ ہنس رہے. مطلب آپ یار خیر کیا کہا جا سکتا ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا, افسوس کیا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تیری شان ہے, اس دنیا میں ایسے لوگ بھی تو نے رکھے ہوئے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی, کوئی نیکسٹ اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ سے شیئر کرتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.